अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने सारे लिहाज ख़त्म कर दिए हैं, जैसे याह्या अफरीदी का वो जितना भरम रख सकते थे उन्होंने भरम रखा है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सीनियर जज सीनियर होता है, उससे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। तौहीन अदालत का महफूज फैसला हो चुका है, लेकिन इससे पहले खान ने अडयाला जेल से फैसला सुना दिया और खान की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है कि ये मामला, ये तमाशा अब ख़त्म, शुद्ध होना चाहिए। इख्तियारात आपके पास है नहीं, मुलाकात आप करवा नहीं सकते, आप बहाने लगाते हैं, आप जुडिशल कमीशन बनाते नहीं हैं। इससे पहले कि हुकूमत कोई इस तरह का एडवेंचर करती, खान ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जाओ, तुम्हारे साथ जो बैठना था बैठ लिया, मुज़ाकरात ख़त्म। फिर आज जस्टिस एजाज इसाक खान ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आज उन्होंने ना सिर्फ सिस्टम को बल्कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, सुप्रीम कोर्ट को भी औकात याद दिला दी है। जस्टिस एजाज इसाक खान हाई कोर्ट के जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या किया वो भी खबर आपके सामने रखनी है। बहरहाल सबसे पहले फैसला महफूज हुआ और मंसूर अली शाह ने बताया कि याह्या अफरीदी साहब, मैं आपका भरम रख रहा हूँ, मैं चाहूँ, क्योंकि नज़र अब्बास का कोई कसूर नहीं है। नज़र अब्बास जो एडिशनल रजिस्ट्रार है, उसको आपने कुर्बानी का बकरा बनाया। असल कसूर तो आपका है, अमीनुद्दीन खान और याह्या अफरीदी का, जिन्होंने बेंच से केस वापस लिया, तब्दील किया, जुडिशियल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ऐसा करूँगा नहीं। उन्होंने कहा कि मामला फुल कोर्ट की तरफ जा सकता है, हम ऑर्डर दे सकते हैं। और एहसन बोन और इस तरह के लोगों को फिर मैदान में आना पड़ा और कहा गया कि अगर आप ऑर्डर दें तो हो सकता है आपके फैसले पर अमल दरामद ना हो। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बैठे रहेंगे। और ख्वाजा हारिस, जो कि आर्मी का केस लड़ रहे हैं 5 करोड़ रुपए लेकर, आज उनके रिमार्क देखने वाले थे। वो कह रहे थे कि याह्या अफरीदी ने जो किया वो भी ठीक है। वो केस वापस ले सकते थे और मंसूर अली शाह भी ठीक कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ उन्होंने कहा कि आपका मौक़िफ़ भी ठीक है, उनका भी ठीक है। यानी दोनों तरफ उन्होंने खेलने की कोशिश की। फिर अटॉर्नी जनरल को आज बताया गया कि आप अभी बच्चे हैं, आपको पता नहीं है कि हम कर क्या सकते हैं। इस केस के अंदर क्या कुछ हुआ, मैं ज़रा कुछ रिमार्क्स आपके सामने रख दूँ। जो मैंने अपना दूसरा व्लॉग किया था उसमें कुछ सूरत-ए-हाल आपके सामने रखी थी, लेकिन अब जो कुछ हुआ ख्वाजा हारिस के दलाइल पहले रख देता हूँ। कहते हैं आइन ये नहीं कहता कि केसेस किसने असाइन करने हैं। ख्वाजा हारिस ने इस हवाले से मुख्तलिफ फैसलों के हवाले दिए। हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेट दे देता है कि ये आइनी सवाल मौजूद है तो वो भी आप सुन सकते हैं। डायरेक्ट अपील के तमाम केसेस आप सुन सकते हैं। 185(3) का दायरा इख्तियार वहाँ नहीं है जहाँ आप देख रहे हैं। क्या ये कमेटी का दायरा इख्तियार है कि वो एक केस चल रहा हो वो वापस ले ले? ये मंसूर अली शाह ने पूछा। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कहाँ लिखा है कि कमेटी आईनी बेंच में केसेस लगाएगी? केसेस वापस ले सकती है या बेंच तब्दील कर सकती है? मंसूर अली शाह ने दोबारा पूछा कि आप इस तरफ आएँ, कमेटी चाहे तो केस ड्रॉप कर सकती है। ये ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। आइन में ये भी लिखा हुआ है अगर तरीकाकार बनेगा तो किस तरह बनेगा। दोनों में बेंच की तश्कील का ज़िक्र है, कहीं ये नहीं कि कौन असाइन करेगा कौन नहीं। और आज मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि हमारे तो मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर भी अमल नहीं हुआ। आज उन्होंने वो मामला भी उठाया कि अभी तो उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने एक फैसला दिया पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर अकील अब्बासी भी आज सामने आए। उन्होंने कहा कि क्या इंतज़ामी कमेटी जुडिशियल ऑर्डर के दुरुस्त होने का जायज़ा ले सकती है? यानी इंतज़ामी कमेटी कह सकती है कि ये वाला ऑर्डर ठीक नहीं है और वो खुद ही उड़ा दे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हमारा 16 जनवरी का ऑर्डर गलत है, तो क्या वो जुडिशियल फोरम पर ही चैलेंज नहीं होगा? ये मंसूर अली शाह ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा ऑर्डर गलत है, तो चैलेंज तो होगा ना। कैसे याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन खान बैठकर सोचेंगे कि ये फैसला गलत है, इसको ये नहीं होना चाहिए। यहाँ आपकी बात दुरुस्त है, मगर मैं इसको अलग तनाजुर में देख रहा हूँ। ये ख्वाजा हारिस ने कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ। ज़ाहिर है, ऐसी बोंगियाँ ये मारेंगे क्योंकि इनको 5 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटीज़ पर मानना लाज़िम है? क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी पर ये आइन की शिक लागू नहीं होती? अकील अब्बासी ने ये पूछा कि क्या आइन के अंदर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चीफ जस्टिस को भी मानना लाज़मी है? क्या वो मुकद्दस गाय है, वो अलग इससे हैं? और आज मंसूर अली शाह ने कहा कि ये इदारे तबाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे कि आप जो चाहें आप तबाह कर दें, आप हर तरफ थरथली मचाएँ, ऐसा नहीं होगा।
پھر کہتے ہیں کہ جوڈیشل آرڈر کے باوجود انتظامی کمیٹی نے کیس واپس لے لیا، ایسے میں تو عدلیہ کی آزادی انتظامی کمیٹی کے ہاتھ میں چلی جائے گی، ہمارا اختیار سماعت تھا یا نہیں اس پر فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، شاید ہم بھی کہہ دیتے کہ ہمارا اختیار نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اختیار تھا یا نہیں اس پر فیصلہ کرنا تھا، اگر کیس ہمارے پاس آ ہی گیا تھا، یہ کون ہوتے ہیں کہ کیس لگا ہوا ہے اور فیصلہ کر دیں۔ تو پھر حامد خان کے ساتھ بھی آج منصور علی شاہ کا بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ تو منصور علی شاح نے پوچھا کہ کیا دنیا بھر میں کوئی ایسی مثال موجود ہے جہاں ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے بینچ تشکیل دیتی ہو، یعنی حکومت بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ فلاں جج فلاں بینچ میں بیٹھے گا، فلاں آئینی بینچ والا معاملہ ایسے ہوگا، فلاں سربراہ بنے گا، کیا ایسا کہیں ہوا ہے؟ تو حامد خان نے جواب دیا کہ ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا انصاف نہیں ہوتا کہ حکومت کہے کہ فلاں جج کو نکال دو، فلاں جج کو بینچ کے اندر رکھو۔ اچھا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کی نمائندگی زیادہ ہونے سے آئینی بینچ کی تشکیل میں اب ایگزیکٹو کا کردار بڑھا ہے۔ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی میں حمایت نہیں کرتا، لیکن کیس واپس لینا کمیٹی کا اختیار ہے۔ یعنی یہاں بھی ڈبل گیم خواجہ حارث نے کی ہے، کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی میں حمایت نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو اختیار ہے نا کیس واپس لینے کا وہ کمیٹی کے پاس ہے، یعنی ترمیم بھی ٹھیک نہیں لیکن اختیار پھر بھی ہے۔ اچھا، کمیٹی تو پھر ایسا کیس بھی واپس لے لے گی جو ہم سن سکتے ہوں، یعنی اگر کمیٹی یہ لے سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کیس سن بھی سکتے ہیں، جو غیر آئینی کیس کمیٹی چاہے تو وہ بھی ہم سے واپس لے لے، پھر تو یہ بھی ہو جائے گا۔ یہ منصور علی شاہ کی جانب سے پوچھا گیا۔ پھر بیرسٹر صلاح الدین نے آج بڑے تگڑے ریمارک دیے، نوجوان وکیل ہیں، قمر زیدی رپورٹر ہیں، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ بیرسٹر صلاح الدین نے فل کورٹ بنانے کے حوالے سے عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، تو منصور علی شاہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوا تھا، یعنی جو ماضی میں ایسے فیصلے آئے، ایسی نظیریں ہیں کہ فل کورٹ بنایا گیا تھا، کیا ان پر عمل درآمد ہوا یا نہیں؟ کیا فل کورٹ بنائی گئی؟ تو صلاح الدین بولے کہ بالکل ہوا تھا، یعنی ماضی میں ایسا ہوا تھا۔ تو منصور علی شاہ بولے کہ ہم فل کورٹ کا فیصلہ دے کر بیٹھ جائیں، فیصلہ کہیں ادھر ادھر پڑا رہے، عمل درآمد نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ، یعنی ہم فیصلہ دے دیں فل کورٹ بنانے کا، اس پہ عمل درآمد نہ ہو، جیسے ماضی میں مخصوص سیٹوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر حامد خان کے دلائل آج بڑے دلچسپ تھے کہ کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی سائٹ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ یہ منصور علی شاہ نے پوچھا۔ انتظامی آرڈر سے عدالتی حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ حامد خان نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں ججز کمیٹی کیس واپس لے سکتی ہے، یہ بھی سوال پوچھا گیا۔ کچھ ججز کو کم اختیارات ملنا اور کچھ کو زیادہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ سوال الگ ہے، اگر ہم آرٹیکل 191 کا کیس سنتے تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا تھا، ہمارے سامنے کیس ججز کمیٹی کے واپس لینے سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس اور امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہیں، بادی النظر میں 2 رکنی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ اگر کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کرے تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے، یہ سوال پوچھا گیا۔ اس سوال پر معاونت نے بظاہر لگتا ہے اس معاملے پر کرفیت تو ہے، یہ عقیل عباسی نے کہا۔ تو سپریم کورٹ کی تشکیل آرٹیکل 175 کے تحت ہوئی، جوڈیشل آرڈر پوری سپریم کورٹ کی تجویز کی گئی۔ سپریم کورٹ کی تعریف میں واضح ہے تمام ججز شامل ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں مخصوص جج ہی سپریم کورٹ کی پاور استعمال کر سکتا ہے، یہ حامد خان نے کہا۔ آپ آرٹیکل 191A کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ عقیل عباسی نے پوچھا۔ ماضی میں بینچز تشکیل جیسے معاملات پر رول بنانا سپریم کورٹ کا اختیار تھا، اب سپریم کورٹ کے کچھ اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ یہ خیر چلیں 26ویں آئینی ترمیم کا سوال آ جائے گا، کیا دنیا کے کسی ملک میں عدلیہ کی بجائے بینچز ایگزیکٹو بناتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایک لمبی گفتگو ہے۔ آخر میں احسن بھون کے کچھ دلائل ہیں، کیس میں بہت سے سوالات آ چکے ہیں، چیف جسٹس کو معاملہ فل کورٹ کی تشکیل کے لیے بھجوا دیتے ہیں، تو اس پر احسن بھون نے کہا کہ چیف جسٹس کو فل کورٹ کے لیے معاملہ بھجوایا گیا اور فل کورٹ نہ بنا تو معاملات بڑھیں گے۔ اب یہ نون لیگ گروپ کے ہیں، اعظم نذیر تارڑ گروپ کے، آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ فل کورٹ نہیں بنایا جائے گا، یہ منصور علی شاہ نے کہا۔ بہرحال لمبے چوڑے یہ ریمارکس ہیں، میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اور جو انہوں نے ریمارکس دیے، بہت غیر معمولی مکالمہ آج ہوا۔ خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ عدالت نے جو لوکل کمیشن بنایا تھا وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا، اسے تبدیل کیا جائے، جس پر اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ ان کو بھی کال آ گئی ہوگی جیسے جیل حکام کو آ جاتی ہے۔
تو کال آ گئی ہوگی کہ آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا۔ اب تو سپریم کورٹ کے جج کا بھی کمیشن بنا دیا جائے تو بھی فائدہ نہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گا۔ میں تو سپریم کورٹ کو ایپیکس کورٹ یعنی سب سے بڑی کورٹ سمجھتا تھا، لیکن سپریم کورٹ تو سیکٹر کمانڈو ہوتا ہے، یعنی سپریم کورٹ اب ISI کے سیکٹر کمانڈر کے انڈر ہے، تو اس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سمجھتا تھا۔ یہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کہہ رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ 9 مئی کیس کے جیل ٹرائل میں وکلاء بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی ایک رہ گیا ہوگا جس پر اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے کہ یہ کوئی جواز نہیں کہ ایک آدھا وکیل رہ گیا، جیل ٹرائل کرنے کے فیصلہ آپ کا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ 119 ملزمان کا اتنا میجر جیل ٹرائل کر رہے ہیں تو وکلاء بھی تو بڑی تعداد میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا ہے تو پھر انتظامات بھی ہونے چاہیے، یہ آپ کا فیصلہ تھا، اب آپ بھگتیں۔ پھر اعجاز اسحاق خان نے ریمارک دیے کہ پچھلی بار توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے لگا تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور RPO کی ذاتی ریکویسٹ پر کاروائی ختم کی تھی، لیکن اب اگر وکیل کو 5 بار داخلے سے روکا گیا تو عدالت کے پاس توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملات ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، کسی بھی وقت سنایا جائے گا۔ بظاہر معاملہ فل کورٹ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اور آج منصور علی شاہ نے بڑا واضح اعلان کیا کہ میں یحییٰ آفریدی پر احسان کر رہا ہوں، درگزر کر رہا ہوں، ورنہ اصل میں تو توہین عدالت یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان پر لگنی چاہیے۔ اب اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ کرائسس مزید بڑھ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔